بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کا یہ نظام بنایا ہے، سال کے 12 مہینے متعین فرمائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو قابل احترام ٹھہرایا، ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ خاص طور پر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی تو اور بھی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ مختلف روایات کے مختلف الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں ہے ما من ایام الاعمال الصالحہ فیہن احب الی اللہ من هذه الايام ای ایام العشر۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک عمل جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، سال کے دوسرے دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے۔ ان دنوں میں نیک اعمال کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا یہ نیکیوں کا سیزن ہے، جیسے کپڑوں کی سیل لگتی ہے اور لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، سامان خریدتے ہیں کہ سستا ملتا ہے، اسی طرح گویا یہ نیکیوں کی سیل ہے، نیکیوں کا سیزن اور نیکیوں کا موسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ ان دنوں میں عمل کا اجر و ثواب بہت بڑا ہوا ہے، کوئی دوسرا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو صحابہ کے ذہن و دماغ میں اجر و ثواب کے اعتبار سے جہاد کا بڑا رتبہ تھا۔ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں ایک شکل ہے الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء، کہ آدمی اللہ کی راہ میں نکلا اور اپنی جان بھی نچھاور کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ختم کر دیا، شہید ہو گیا، کچھ بھی لے کر نہیں لوٹا، اس کا تو اجر و ثواب بہرحال بڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف اس عشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کان السلف یعظمون 3 عشرات، اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن، محرم الحرام کے شروع کے 10 دن، اور رمضان کے آخری 10 دن، عشرہ اخیرہ، اور ان میں خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سید التابعین سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے، راتوں کا قیام کرتے تھے، اتنا کہ پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سوکھ جایا کرتے تھے۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے لا تطفئوا سرجکم هذه الليالي، ان راتوں میں اپنے چراغوں کو مت بجھایا کرو، یعنی سویا مت کرو، اللہ کی عبادت میں یہ راتیں خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابی کا قول ہے لأن أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر اواخر من رمضان۔ رمضان کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اخیر عشرے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے رمضان کے اخیر عشرے میں میں عمرہ کروں، یہ اس سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ اور محبوب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ میں ذی الحجہ کے عشرے میں عمرہ کروں۔ اور پھر دلیل دیتے تھے، وہی روایت پیش کرتے تھے دلیل میں جو میں نے ابھی پڑھی، ما من ایام الاعمال الصالحہ فیہن احب الی اللہ۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے بارے میں ہے، یہ اس پورے عشرے میں شروع کے 9 دن، 10 دن تو 10واں دن تو عید کا ہے، 9 دن مکمل روزہ رکھا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر بہت بڑے محدث و عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس عشرے میں مکمل اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں، 10 دن اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ اتنے بہترین ایام آنے والے ہیں، یہ سیزن ہے نیکیوں کا، تجارت کا، کاروبار کا، نیکیوں کے کاروبار کرنے کا سیزن ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں، توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔